تو ظاہر ہے اگر ہم نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا تو ہمارے جسم کو خوشبو لگ جائے گی، جبکہ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس بنا پر اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں اجازت ملی کہ ہم دور سے ہی اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھائیں اور حجر اسود کی طرف اٹھا کر کے پھر دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیں، اور یہ بوسہ در حقیقت استعلام کہلاتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے تلبیہ بند کر دیا، دوسرے استقبال کعبہ کیا، تیسرے ہم نے استعلام کیا، اور استعلام کرنے کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے کندھے کی چادر کو اپنے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر رکھیں، اور پھر دائیں طرف مڑ کر کے اس کے بعد پھر طواف شروع کریں گے۔ طواف در حقیقت خانہ کعبہ کے چاروں طرف 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ اس طواف کے لیے کوئی متعین دعا نہیں ہے، البتہ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کر لی جائے، اللہم انی ارید طواف بیتک فتقبلہ منی ویسرہ لی، یا اللہ میں آپ کے گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، یہ میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو قبول فرمائیے۔ اس کے بعد پھر اب طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے میں مردوں کو ابتدائی 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر کے چلنا ہے، جس کو میں عملاً کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے احرام باندھا جاتا ہے اور کس طرح سے طواف شروع کرتے وقت رمل کیا جاتا ہے، یعنی اکڑ کر چلا جاتا ہے۔ در حقیقت نیت کرنے کا نام ہے، صرف چادریں اوڑھنے کا نام احرام نہیں ہے۔ مسلمان جب نیت کر لیتا ہے اور اس کے اوپر چادریں بھی اوڑھ چکا ہوتا ہے تب آدمی احرام کی حالت میں پہنچتا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، اور بار بار سیکھ کر کے اس کی تربیت لینا بھی ضروری ہے، ورنہ اکثر ہمارے حاجی صاحبان کو چونکہ احرام باندھنے کا تجربہ بھی نہیں ہوتا، عادت بھی نہیں ہوتی، اس لیے باندھنے میں بھی مشکلات آتی ہیں، اور جب احرام باندھ کر کے چلنے لگتے ہیں تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے احرام ڈھیلا رہتا ہے، اس میں کبھی احرام کھل جاتا ہے، کبھی بے پردگی ہوتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے گھر میں بار بار احرام باندھنے کی ٹریننگ لیں، تجربہ کریں، اور اس میں جو خامیاں رہنے کا خدشہ ہو ان خامیوں کو دور کریں، تاکہ احرام کا پورا وقت آپ کا ٹھیک حالت میں گزرے۔ اس لیے اس وقت احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ اس طریقے کو دیکھ لیں اور اسی کے مطابق آپ احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کے وقت آپ پہلے غسل کر لیں، غسل نہ کر سکتے ہوں تو وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اپنے یہ معمول کے کپڑے اتار لیں، اور یہ احرام کی ایک چادر تہبند کی جگہ باندھ لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ اس طرح سے ہے۔ اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر لیں، اس کے بعد بائیں طرف کے اس حصے کو یہاں دبا لیں، اور اس کے بعد اس حصے کو اس طرف موڑ لیں، اور یہاں لا کر کے پھر احرام کی ان چادروں کو آہستہ آہستہ موڑتے رہیں، پیچھے سے بھی آگے سے بھی۔ جتنا اس کو موڑیں گے اتنا زیادہ یہ مضبوط ہو جائے گا اور اس کے کھلنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے۔ اب یہ احرام کی چادر اس طرح سے بند ہو گئی ہے کہ اس کے کھلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ دوسری چادر احرام کی اپنے جسم کے اوپر کے حصے پر اس طرح اوڑھ لی جائے۔ یہ آپ کی احرام کی حالت ہو گئی۔ جب آپ یہ احرام کی چادر باندھ چکے تو اب اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کر کے دل سے بھی نیت کر لیں اور زبان سے بھی کہیں۔ اگر عمرے کا احرام باندھنا ہو تو نیت اس طرح سے کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کم سے کم لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ نیت اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے اپنے سر سے یہ چادر نیچے اتار لیں، اور اس کے بعد پھر نیت کریں، اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں۔ نیت اور تلبیہ پڑھنے کے بعد
اب آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں. اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، چنانچہ انڈر شرٹ، انڈر ویئر، پاجامہ، اسی طرح سے کوئی بھی سلی ہوئی چیز حتیٰ کہ ٹوپی نہیں پہن سکتے، پاؤں میں جوتا نہیں رکھ سکتے. صرف ایسی چپل کہ جو ہوائی چپل ہوا کرتی ہے وہی چپل پہن سکتے ہیں. البتہ جن لوگوں کو ہوائی چپل پہننے کی عادت نہ ہو وہ ایسی چپل پہن سکتے ہیں کہ جس چپل میں پاؤں یہاں سے بند ہو جاتا ہے لیکن یہ درمیان کی انگلی، یہ درمیان کی انگوٹھی، یہ حصہ جو ہے یہ کھلا ہوا رہنا چاہیے. خواتین کا احرام اپنے معمول کے کپڑوں میں ہی ہوگا. اس معمول کے کپڑوں میں صرف اتنا ہے کہ وضو کر لیں، غسل کرنے کا موقع ہو تو غسل کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر نیت کر لیں، یعنی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں اور ان کا احرام منعقد ہو جائے گا. خواتین کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، جوتا پہننے کی اجازت ہے. البتہ چہرے میں کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اس کا اہتمام کریں، لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ چہرے پہ بے پردگی ہو، بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک قسم کا پک لگا کر کے اپنے برقعے کی جو نقاب ہے وہ اپنے چہرے کے سامنے سے لٹکائیں تاکہ وہ نقاب آپ کے چہرے سے مس بھی نہ کرے، پردہ بھی رہے اور احرام کے احکام بھی پورے رہیں. احرام کے دوران جیسا کہ بتایا گیا بینڈیڈ پہننے کی اجازت ہے، کالر پہننے کی اجازت ہے، اور اگر کسی شخص کو کوئی فریکچر ہوا ہو اور اس پر کوئی پلستر ہو تو اس کی بھی اجازت ہے. اسی طرح سے گھڑی پہننے کی اجازت ہے، رشت لٹکانے کی اجازت ہے، چشمہ پہننے کی اجازت ہے، چھتری اوپر لینے کی اجازت ہے، سامان اٹھانے کی اجازت ہے. ایسی دوائی کہ جس میں خوشبو نہ ہو، دوائی کی استعمال کرنے کی اجازت ہے. ہاں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سر کو ڈھانپ نہیں سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے شکار نہیں کر سکتے ہیں، کسی جانور کو نہیں مار سکتے ہیں، اور اگر کسی مرد کے ساتھ اس کی اہلیہ ساتھ ہوں تو ان کے ساتھ وہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں جو نجی زندگی میں باتیں کی جاتی ہیں. یہ احرام منعقد ہو گیا، اب آپ محرم ہو گئے. اس کے بعد میں احرام کی پابندی اور ساتھ میں تلبیہ جتنا زیادہ پڑھا جا سکے وہ جاری رکھیں. احرام کی یہ نیچے کی چادر باندھ لینے کے بعد چونکہ پھر بھی اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ یہ احرام کی چادر کھل نہ جائے، اس لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اس احرام کی چادر کے اوپر یہاں پر بیلٹ باندھ لیں. وہ بیلٹ چاہے چمڑے کا ہو، چاہے پلاسٹک کا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، چاہے اس میں سلائی ہو، چاہے اس میں جیبیں بھی کیوں نہ ہو، اس طرح کا بیلٹ باندھ سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف سے آپ مطمئن رہیں گے کہ آپ کا احرام کھلنے نہیں پائے گا، دوسری طرف سے آپ اپنی ضروری کاغذات اور کوئی ضروری کرنسی اس بیلٹ کی جیب میں رکھ سکتے ہیں. بیلٹ باندھنے کے بعد چونکہ آپ کا احرام، آپ کی نیچے کی چادر مضبوط ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر اوپر کی چادر پہن لیں. اس اوپر کی چادر پہننے کے میں جب آپ کی یہ چادر اس طرح سے ہو اور اس چادر کے گرنے کا خطرہ ہو تو یہاں آپ پن بھی لگا سکتے ہیں. اسی طرح سے اس چادر میں اگر ٹانگوں کے کھلنے کا خطرہ ہو تو یہاں بھی پن لگا سکتے ہیں. پن لگا کر کے اس چادر کو بند رکھا جا سکتا ہے. عام طور پر ہماری حاجی صاحبان جن کو تجربہ نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح سے احرام کی حالت میں رہتے ہیں کہ بعض دفعہ سطر بھی کھل جاتا ہے. چنانچہ مینا میں، عرفات میں حاجی صاحبان جب اپنے ٹینٹوں میں بیٹھتے ہیں تو کبھی ٹانگیں اس طرح سے پھیلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سامنے ہوتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر سطر پر پڑ جاتی ہے. اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ احرام صحیح حالت میں رہے، بے پردگی نہ ہو، خاص طور پر بے ستری نہ ہو. کعبۃ اللہ شریف میں حاضر ہونے پر عام طور پر اس وجہ سے طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کا تجربہ عموماً پہلی مرتبہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جب انسان طواف کرنے کے لیے چلے تو اس وقت کن اعمال سے اس کا آغاز کرنا ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیا جائے تاکہ ان غلطیوں سے، جو غلطیاں عام طور پر حجاج کرام سے ابتدا میں ہوتی ہیں، ان غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. اس سلسلے میں اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر ڈال کر، تکبیر پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اب طواف کے لیے مطاف کے اندر اتر جائیں. جب آپ مطاف کے اندر اتر جائیں گے
تو کعبۃ اللہ کے اس کونے پر آئیں جس کونے میں حجر اسود ہے۔ پہلے حجر اسود کے سامنے ایک کلیجی کے کلر کی لکیر لگی ہوئی تھی، اب وہ لکیر مٹا دی گئی ہے، لیکن بہرحال حجر اسود کے ٹھیک سامنے پہنچنا ہے تاکہ وہاں سے طواف سٹارٹ کیا جائے۔ جب آپ حجر اسود کے نزدیک پہنچنے والے ہوں، تلبیہ جاری رہے، دل میں احساس رہے کہ اس وقت میں زندگی کا وہ عمل کر رہا ہوں جو عمل پہلی مرتبہ مجھے نصیب ہو رہا ہے، یعنی طواف، زبان پر تلبیہ، دل میں اپنے گناہوں کا احساس، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے پر احساس شکر، ان تمام کیفیات کے ساتھ نظریں نیچے کیے ہوئے بہت مؤدب ہو کر اپنی ساری ذہنی توجہ اللہ کی ذات کی طرف مبذول کر کے جب ٹھیک اس جگہ پہنچیں جہاں آپ کے سامنے حجر اسود ہوگا، تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے آپ اپنی احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھ لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے۔ اس پہلے عمل کے ساتھ آپ اپنا تلبیہ موقوف کر دیں، یعنی تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں۔ تو پہلا عمل آپ نے یہ کیا کہ اپنے دائیں کندھے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی، تلبیہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا دایاں کندھا ٹھیک حجر اسود کے سامنے آ جائے۔ جب آپ حجر اسود کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت دوسرا عمل استقبال کعبہ ہے۔ استقبال کعبہ کرنے کے معنی دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے قریب تک اٹھانا، جس کو رفع یدین کہتے ہیں، اور اس کے بعد زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ طریقہ اس کا یہ ہے۔ فرض کریں ہم حجر اسود کے ٹھیک سامنے کھڑے ہیں اور یہ ہمارا کندھا حجر اسود کے مقابل ہے، تو اس وقت ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے قریب تک پہنچائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ استقبال کعبہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک قدم دائیں چل کر کے ٹھیک خانہ کعبہ کے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد استلام کریں۔ استلام کرنے کے معنی حجر اسود کو بوسہ لینا ہے، لیکن چونکہ آپ براہ راست حجر اسود کو بوسہ نہیں لے پائیں گے، ایک تو بھیڑ کی وجہ سے اور دوسری اس وجہ سے کہ وہاں عام طور پر عطر ملا ہوا ہوتا ہے اور آپ حالت احرام میں ہیں، اور حالت احرام میں عطر کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا فاصلے پر رہ کر ہی استلام کرنا ہوگا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کے ٹھیک سامنے کیے جائیں، اور حجر اسود کی اونچائی اتنی ہے جتنا عام طور پر انسان کا سینہ اونچا ہوتا ہے، لہٰذا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے سینے کے مقابل دونوں ہاتھ کیے جائیں اور ان دونوں ہاتھوں کا رخ حجر اسود کی طرف کیا جائے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے اس طرح سے کہ آواز نہ نکلے۔ یہ آپ کا تیسرا عمل ہوا۔ اس کے بعد چوتھا عمل طواف کی نیت کرنا ہے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک فتقبل منی ویسرہ لی، یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں آپ کے گھر کا طواف کروں گا، آپ مجھ سے قبول فرمائیں اور اس کو میرے آسان فرمائیں۔ اور یہ کہہ کر کے پھر ٹھیک دائیں طرف وہیں پر مڑ جائیں، قدم دائیں بائیں ہٹائے بغیر وہیں پر دائیں اس طرح سے مڑ جائیں، اور اس کے بعد پھر طواف شروع کریں، لیکن طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو رمل کرنا ہوگا۔ رمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے ساتھ مستورات میں سے کوئی خاتون ہوں، جیسے آپ کی والدہ یا آپ کی ہمشیرہ یا آپ کی صاحبزادی یا آپ کی اہلیہ، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ آپ کا کپڑے کا پچھلا کونا پکڑ کر کے ساتھ چلیں، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا رومال اور اس کا ایک کنارہ ان کے ہاتھ میں ہو، تاکہ آپ ایک ساتھ طواف کر سکیں اور آپ ایک دوسرے سے بچھڑنے نہ پائیں۔ آپ کا طواف ابتدائی 3 رملوں کے ساتھ، ابتدائی 3 چکروں کے رملوں کے ساتھ ہوگا، اور آپ کے ساتھ جو خاتون ہوں گی ان کو رمل نہیں کرنا ہے۔ اس طواف کے دوران نہ تو خانہ کعبہ کی طرف نگاہ اٹھنی چاہیے اور نہ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی زبان سے جو چاہیں سو دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کے لیے کوئی لازم نہیں کہ فلاں دعا پڑھی جائے۔ آپ عربی زبان میں دعا پڑھنا چاہیں، کسی اور زبان میں دعائیں پڑھنا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کتابوں کی لکھی ہوئی دعائیں زبانی یاد ہوں تو اور زیادہ بہتر ہے، اور اگر ان کتابوں کو ہاتھ میں لے کر کے دعا پڑھی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن
اتنی اونچی آواز سے دعائیں پڑھنا جس سے دوسرے لوگوں کے طواف میں حرج ہو، یہ درست نہیں ہے۔ طواف کے دوران بس ایسی جگہوں سے طواف کریں جہاں زیادہ بھیڑ نہ ہو، اور آپ اطمینان کے ساتھ طواف کرتے رہیں۔ ابتدائی 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے۔ طواف کے دوران جب آپ حجر اسود کے اس کونے پر پہنچیں گے جو کونا رکن یمانی کہلاتا ہے، یعنی حجر اسود سے طواف آپ نے شروع کیا تو 3 کونوں سے گزرنے کے بعد جب چوتھے کونے پر آپ پہنچیں گے تو وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ اگر وہاں پر موقع ہوا تو آپ دونوں ہاتھوں سے رکن یمانی کا استلام کریں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ رکن یمانی کے کونے پر دونوں ہاتھ اس طرح سے مس کیے جائیں، اور اگر ایسا موقع نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے ہی رکن یمانی کو مس کر سکتے ہیں، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر رکن یمانی کی طرف دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر کے استلام کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ رکن یمانی سے آگے جب گزرے تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ دعا پڑھتے ہوئے آگے چلیں، اور اس طرح سے آپ ٹھیک حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ حجر اسود کے سامنے پہنچنے کے بعد آپ کو پھر استلام کرنا ہے، لیکن اس وقت کا استلام اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو جائے۔ آپ کا سینہ ٹھیک سامنے کی طرف ہونا چاہیے، آپ کا بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے، اور اس وقت جب آپ استلام کریں گے اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ فرض کرتے ہیں ہم سامنے کی طرف چل رہے ہیں، حجر اسود ہمارے دائیں طرف ہے، تو اس وقت ہمارا استلام کا طریقہ یہ ہوگا۔ اس طرح سے ایک شوط یعنی ایک چکر پورا ہو گیا، پھر دوسرا چکر بھی پورا ہوگا، پھر تیسرا چکر بھی پورا ہوگا۔ 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، اور اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں چکر اپنے معمول کی رفتار سے کریں۔ دعائیں پڑھتے رہیں، متوجہ اللہ کی طرف رہیں، اور نہ ادھر ادھر کے خیالات آنے دیں، نہ کسی کو دھکا دیں، نہ دائیں بائیں دیکھیں، نہ بار بار کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ اٹھے، نہ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہو۔ اس طرح سے آپ کے جب 7 شوط یعنی 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اخیر میں پھر آپ کا استلام ہوگا، اور استلام کرنے کے بعد اب آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے اس چادر کو واپس اپنے کندھے پر لے آئیں۔ بہت سارے حاجی وہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ کندھا کھلا رہتا ہے، اور بعض حجاج تو 2 رکعت نماز بھی اسی حال میں پڑھتے ہیں اور آگے صفا مروہ کی سعی بھی اسی حال میں کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر چادر ڈالنے کا عمل صرف طواف کے دوران کرنے کا عمل ہے۔ اس کے بعد اس عمل کو موقوف کر دینا چاہیے۔ بہرحال جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ نے یہ چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر کندھے کے اوپر سے ڈال کر کے اپنے بائیں کندھے پر ڈال دی۔ اب آپ اس معمول کی حالت پر آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس 2 رکعت نماز کے لیے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں، لیکن عام طور پر وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، طواف کرنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہاں یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو دھکے لگتے ہیں، اطمینان سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہت پیچھے جا کر کے ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں آپ کے سامنے مقام ابراہیم بھی آ جائے اور کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آئے۔ یہ 2 رکعت نماز طواف کی نماز کہلاتی ہے، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر خوب دعائیں کریں، اور دعائیں کرنے کے بعد پھر آپ جس جگہ یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کے ٹھیک پیٹھ کے پیچھے زمزم کے پانی کے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر کے زمزم کا پانی لے لیں، اور زمزم کا پانی لے کر کے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے ایک نگاہ کعبۃ اللہ پر اور ایک نگاہ زمزم کے پانی پر، اور شکر پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ کتنا قیمتی مرحلہ ہے کہ میری نگاہیں کعبۃ اللہ پر ہیں، ہاتھ میں میرے زمزم ہے۔ ٹھیک ہے، وہی عمل ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمروں اور اپنے حج کے دوران کیا تھا۔ اس کے بعد پھر زمزم کا پانی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نوش فرمائیں، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد پھر دعائیں کریں۔ اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مشہور دعا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ یہ ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل مرض ودا یا رب العالمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آگے چلیں اور ٹھیک اس جگہ آئیں جہاں حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کیا تھا، وہاں پر پھر ایک مرتبہ استعلام کریں، اور یہ گویا آپ کا نواں استعلام ہوگا۔ اس نویں استعلام سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ صفا کے لیے چلیں۔ صفا پہنچنے کے لیے بہت آسان راستہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے جو لکیر ہے، یا حجر اسود کے ٹھیک سامنے جو سبز راڈ لگا ہوا ہے، اسی سبز راڈ کے
पास से गुजरते हुए ठीक ऊपर चलते जाएं और आप सफा पर पहुंच जाएंगे। सफा पर पहुंचने के बाद अब आपको सही का अमल करना होगा। अगर किसी मर्द के साथ कोई खातून हो, मसलन वालिदा हो या बहन हो या अहलिया हो, तो उनको न तो ये इस्तिवा करना है न उनको रमल करना है। उनको अपने मामूल के कपड़ों में ही एक तो इस्तिकबाल काबा, दूसरे इस्तिलाम, तीसरे तवाफ की नियत और उसके बाद फिर तवाफ शुरू करना है। ये मर्द का पिछला कपड़े का हिस्सा पकड़ करके रख सकती हैं ताकि इनका तवाफ एक साथ हो, ताकि ये एक दूसरे से जुदा न होने पाए। और अगर कोई छोटा रुमाल रखा जाए जिस रुमाल का एक कोना मर्द के हाथ में हो, दूसरा कोना खातून के हाथ में हो, इसकी भी इजाज़त है। और इसकी भी इजाज़त है कि एक की उंगली पकड़ करके साथ चलें, और अगर इसकी ज़रूरत न हो तो खातून अपने उस मर्द के साथ साथ चलती रहे। मर्द तो 3 चक्करों में रमल करता हुआ चलेगा, और जब वो चक्कर लगाएगा तो इस चक्कर लगाने में नज़रें नीची रहें। खाने काबा की तरफ न तो मुंह होना चाहिए और न खाने काबा की तरफ पीठ होनी चाहिए। खाने काबा के दरमियान तवाफ करने के दौरान क्या दुआएं पढ़ी जाएं, इसके लिए कोई मुतय्यन दुआ नहीं है। हर दुआ पढ़ने की इजाज़त है। किताबों में जो दुआएं लिखी हुई हैं वो दुआएं लाजिम नहीं हैं। अगर किसी शख्स को वो दुआएं याद हों तो पढ़ सकता है, और अगर याद न हो तो कोई भी दुआ जो उसे याद हो वो पढ़े। और अगर अरबी में कोई दुआ याद न हो तो अपनी ज़ुबान में भी कोई दुआ पढ़ सकता है। अलबत्ता तलबिया उस वक्त नहीं पढ़ना है। इसी तरह से तवाफ के दौरान किसी को धक्का नहीं देना है, किसी के ऊपर गिरना नहीं है। रमल के दौरान खास तौर पर धक्का लगने का खदशा होता है, उससे अपने आप को बचा करके रखना है। इसी तरह से तवाफ के दौरान बार बार दिल चाहता है कि खाने काबा की तरफ एक नज़र करें, उस वक्त काबे की तरफ देखना हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। नज़रें नीची रहें, अपने गुनाहों का एहसास रहे, शुक्र की कैफियत रहें, ज़ुबान पे दुआएं रहें, और इन कैफियत जज्बात के साथ खाने काबा की चारों तरफ चक्कर लगाएं। जिस वक्त रुकने यमानी के पास पहुँचें, अगर वहाँ मौका हो तो दोनों हाथों से रुकने यमानी को ऐसे मस कर लिया जाए। दोनों हाथों को इस तरह से मस करें, और अगर मौका न हो तो दाएं हाथ से मस करें, और अगर ये भी न कर सकें तो फिर हर रुकन यमानी के पास से गुजरें। और जब रुकन यमानी के ऐसे आगे चलेंगे तो उस वक्त दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ये दुआ पढ़ते पढ़ते आप हजर अस्वद पर पहुँचे, और हजर अस्वद पर पहुँचने के बाद फिर हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। और इस्तिलाम इस वक्त इस तरह से करना है कि आपका सीना आगे की तरफ हो, और आप अपने दोनों हाथों से इस तरह से हजर अस्वद को करेंगे, और हजर अस्वद को इस तरह से इस्तिलाम करके अपने दोनों हाथों को बोसा देंगे और दूसरा शौत शुरू करेंगे, यानी दूसरा चक्कर शुरू करेंगे। याद रहे कि आपको 3 इब्तिदाई चक्करों में रमल करना है, यानी अकड़ करके चलना है। तो दूसरा चक्कर भी इसी तरह से अकड़ते हुए चलते रहें, जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, और उसके बाद सहाबा ने इस पर अमल किया और आज तक उम्मत उस पर अमल पैरा है। इस तरह से जब आपके 3 चक्कर पूरे हो जाएं तो उसके बाद रमल नहीं करना है। लेकिन वो जो आपने दाएं कंधे के नीचे से चादर निकाल कर बाएं कंधे के ऊपर रखी थी वो जूं की त्यों रहेगी। 7 चक्करों में वो इस्तिवा का अमल बरकरार रहेगा। इस तरह से जब आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। तवाफ मुकम्मल होने के बाद आपने फिर एक मरतबा इस्तिलाम किया। इस तरह से ये 8 इस्तिलाम हो गए। इस्तिलाम को मुकम्मल करने के बाद अब 2 रकात नमाज पढ़नी है। अफजल तो ये है कि मकाम इब्राहिम के पास ही 2 रकात नमाज पढ़ें, लेकिन आम तौर पर चूंकि वहाँ भीड़ होती है, तवाफ करने वाले तवाफ करते रहते हैं, उस वक्त अगर वहाँ नमाज पढ़ी जाए तो नमाज भी सुकून के साथ नहीं पढ़ सकते, और तवाफ करने वाले